نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على سيدنا محمد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب پہ راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنی محبت، معرفت، اخلاص نصیب فرمائے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد ٹوبہ ٹیک سے حاضر ہوا ہوں، اور ٹوبہ ٹیک سے میرا ایک اعتبار سے وطن ہے۔ میری دینی تعلیم کے ابتدائی 5-6 سال ٹوبہ ہی میں گزرے ہیں۔ اس وقت میرے پرانے بزرگوں میں سے 2 شخص مجھے یاد ہیں جو ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک ماسٹر غلام رسول صاحب، ایک حافظ محمد علی صاحب۔ محمد صاحب جو اسی محلے میں رہتے ہیں، یہ اس زمانے کے میرے واقع بزرگوں میں سے ہیں، میرے استادوں کے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس وقت کے حضرات علماء کرام بہت زیادہ متقی، صاحب تقویٰ اور خودداری رکھتے تھے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت مولانا سہیل احمد شاہ صاحب، جو مولانا طلحہ شاہ صاحب کے، مطیع الرحمن شاہ صاحب کے دادا جان تھے۔ ان کا ایک عمل ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رات کو اسٹیشن سے گاڑی کوئی نہیں گزرتی تھی، رات پر اسٹیشن پر مہمانوں کو، مسافروں کو ٹھہرنا ہوتا تھا، صبح کو گاڑی جاتی تھی۔ اللہ ہے متبادل ہے ہی کوئی؟ جی جناب وہی چائے بنا جی۔ بسم اللہ لیکن طویل کے ساتھ نہیں دے رہی پر کچھ اثر ہے۔ رات کو تنظیم پکڑ اس کی چیز جی۔ رات کو یہاں سے گاڑی کوئی ادھر ادھر نہیں جاتی تھی، اسٹیشن پر مسافر ٹھہرتے تھے۔ حضرت مولانا سہیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ رات کو اسٹیشن پر جاتے، جتنے مسافر ہوتے سب کو لے آتے، اپنے پاس لا کے ٹھہراتے، ان کو کھانا بھی کھلاتے، رات بھی ٹھہراتے، بسترے بھی دیتے حسب موسم، اور بعض اوقات کچھ بستروں کا نقصان بھی ہوا،
نقصان سمجھے. بعد وہ بسترے کچھ مسافر لے کے چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ مسافر لا کے اپنے پاس ٹھہراتے تھے، بستر دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا عمل ہے. ان کے صاحبزادے ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا سلمان احمد شاہ صاحب عباسی رحمۃ اللہ علیہ. ایک عمل ان کا ایسا دیکھا جو عام لوگوں میں علماء میں پایا نہیں جاتا. ایک پٹھان تھا جو بازار میں رات کو پہرا دیتا تھا. کیا کہتے اس کو؟ چوکیدار تھا. ماہانہ اس کو تنخواہ ملتی تھی، پیسے ملتے تھے دکانداروں کی طرف سے، اس کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا. اس کو گھر جانا پڑ گیا. گھر اس نے مہینہ بھر ٹھہرنا تھا. خطرہ تھا اگر گیا تو یہ آمدن بند ہو جائے گی، لوگ دوسرا چوکیدار رکھ لیں گے. تو شاہ صاحب سے، مولانا سلمان احمد شاہ صاحب عباسی سے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا کوئی رات کی نگرانی کا، چوکیداری کا انتظام کر دے، میں چلا جاؤں تاکہ میری چوکیداری بحال رہے، تو واپس آ کر میں اپنا جو کام کروں گا اس کی تنخواہ لے لیا کروں گا. شاہ صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں انتظام کر دوں گا. وہ مطمئن ہو کے اپنے وطن چلا گیا. پٹھان تھا. ہر رات شاہ صاحب پورے بازار کی چوکیداری خود کرتے اور للہ فی اللہ، کوئی معاوضہ نہیں. معاوضہ سارا اس کے لیے رکھا تاکہ اس کی نوکری بحال رہ جائے اور اس کو نقصان نہ ہو. کوئی کرتا ہے ایسے آج کل؟ وہ عالم مفتی ہونے کے باوجود یہ عمل تھا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں انہی کے پاس رہتا تھا، 5-6 سال انہی کے پاس ٹھہرا. اپنے بچوں کی طرح مجھے رکھا انہوں نے. بہت شفقت فرمائی. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے اور اپنی شاعر شان جزائے خیر نصیب فرمائے. تو دکان بند کر کے رات کو، حضرت کی دکان تھی، کتب خانہ تھا، بند کر کے ہم دونوں استادوں کے ساتھ، میں بھی تھا، یہاں اسلام پورے میں آ رہے تھے. اسلام پورے حضرت کی رہائش ہوتی تھی اس وقت. رستے میں ایک بابا آگے جا رہا تھا. استادوں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دے دیا. چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بابا مرزائی ہے، غیر مسلم ہے. پھر ہم جیسا ہوتا چلو استغفار کر لیتا کہ مرزائی کو اسلام کہہ دیا، ٹھیک نہیں تھا. پتہ کیا کیا؟ استاد کئی دنوں کے بعد اس کے گھر گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو باہر بلایا، کہا بھی میں نے اس دن آپ کو سلام کیا تھا، میں سمجھا تھا کہ تو مسلمان ہے، تو مرزائی مرتد کافر ہے، میں سلام واپس لینے کے لیے آیا ہوں. اندازہ کرو خودداری کا. جمعہ کے وقت حضرت سہیل شاہ صاحب نے مسجد کے اندر اپیل کی کہ پیسے دو، مسجد کی صفیں ٹوٹ گئی ہیں تو صفیں خریدنی ہیں. 2-2 آنے 4-4 آنے لوگ دیتے تھے. ایک وکیل کھڑے ہو گئے، کہے کہ شاہ صاحب کوئی چندہ نہ کرے، سب صفوں کے پیسے میں دوں گا. ہم جیسا مولوی ہوتا خوش ہو جاتا کہ چلو آسان انتظام ہو گیا. شاہ صاحب نے پتہ کیا کیا؟ شاہ صاحب کہنے لگے تو بیٹھ جا، تو وکیل ہے، تیرے ساتھ جھوٹ کی کمائی ہے، یہ مسئلہ نہیں لگ سکتا. وہ 2-2 آنے آنا چندہ کر کے صفحے کھول دی. اللہ کروڑ رحمتیں بزرگوں پہ نازل فرمائے. اللہ. ایک خاندان ہمارا لدھیانوی خاندان تھا، مولانا محمد عمر لدھیانوی، حافظ عباس صاحب، پیر ریس محمد صدیق صاحب، اس طرح یہ بڑے بہادر لوگ تھے اور باطل خلاف شیر تھے. مولانا صدیق صاحب کا نواسے ہیں.
صدیق صاحب کے نواز ماشاء اللہ مجیب صاحب کے بیٹے ساڑھا بزرگ ہوا جی انہوں نے نواسے ہیں دوتے ہیں ساڑھے بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اللہ چاہے مٹھی بھی کیتی ہے کہ بڑا تھی مٹھی صحیح نہیں ہوئی گولی ہو رہی ٹھنڈی ہونے لگی اللہ کی شان میں یہاں پڑھنے آیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ درجے دو ہوتے درجہ حفظ الگ ہوتا ہے اور درجہ کتب الگ ہوتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں تھی مولانا محمود جاوید صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے داخلے کا رکا لکھ کے دیا وہ ہماری بستی میں رہتے تھے قرآن میں ادھر جلسے کا موقع تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے جلسے کا جلسہ ہو رہا تھا غالباً یہ اکبری مسجد کے پلاٹوں میں ہو رہا تھا غالباً تو میں نے آ کے رکا مولانا یوسف صاحب کو دیا وہ محتم تھے تو کہنے لگے تو کی پڑھنا میں کہ جو تسی پڑھاؤ گے دین پڑھنا کتابیں پڑھنی ہیں میں کہ پڑھ لوں گا بس میرا داخلہ ہو گیا یہاں سے شروع ہوا مسئلہ الحمدللہ جامعہ مدینہ میں ہم پڑھتے تھے اس وقت اکٹھا تھا مدرسہ مولانا یوسف مولانا محمد دانوی وغیرہ سب ایک تھے بعد میں جامعہ اسلامیہ الگ بھی بنا پھر اس میں رہا میں بات بھول کر کرتا تھا لدھیانوی خاندان ہمارے سردار ہیں سارے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہاں بس بات یاد آ گئی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری سے بیعت تھے شاہ عبد القادر رائے پوری سے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے شاگرد اور عاشق تھے عاشق صرف شاگرد نہیں تھے عاشق تھے ان کی تربیت سے ذہن میں پختگی آئی موقف بھی اکابر کے مسئلے کی الحمدللہ یہ دونوں بزرگ حضرت رائے پوری حضرت مدنی بہت بڑی شخصیتیں گزرے حضرت رائے پوری جب عالم بنے تھے تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے بہت سے اللہ والے موجود سمجھ نہ آئے کہ کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا دور ہے حضرت گنگوہی پہ بھی حیات تھے رحمۃ اللہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے بھی شیخ ہیں یہ نہیں سمجھ سمجھ کو مار کر تو شاہ عبد القادر رائے پوری کو ایک جگہ سے اشارہ ہوا غیب سے آواز آئی شاہ عبد الرحیم رائے پوری یعنی وہاں جاؤ حضرت رائے پوری کو خط لکھا کہ مجھے بیعت فرما لو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ بڑا دربار موجود ہے یعنی حضرت گنگوہی کا دربار شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے بھی پیر تھے وہاں بیعت ہو جائے اس خط کا پھر شاہ عبد القادر رائے پر پھر جواب دیا اور یہ کہا کہ حضرت وہ بڑے ہیں میں بہت چھوٹا ہوں مجھے بھی بیعت کر دے پھر شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے خط جواب دیا اور اس میں لکھا کہ تمہارے اسی سراج سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر طلب ہے اور میں تو طلب سے بھی خالی ہوں بہت بیٹے ہوئے لوگ تھے صحیح اللہ والے تھے تمہارے اس راز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے اور میں تو طلب سے بھی خالی ہوں میرے پاس کیا رکھا ہے پھر شاہ عبد القادر رائے پوری تک وہ سفر کیا رحمہ اللہ رائے پور پہنچا رائے پور
ہندوستان میں 2 رائے پور تھے، ایک رائے پور گجرا تھا جہاں 11 والے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رہتے تھے، رحمۃ اللہ مولانا فضل احمد صاحب رہتے تھے. ایک رائے پور سہارنپور کے پاس ہے خانقاہ شریف، وہاں رہتے تھے شاہ عبدالرحیم رائے پوری. حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے وہاں پہنچے. غالباً سفر بھی پیدل کیا. کہاں سے پتہ؟ سرگودے سے. سرگودے کے پاس جگہ ہے جاوریاں کے پاس ڈڈیاں شریف ہے، وہاں کے رہنے والے تھے شاہ عبدالقادر. جب وہاں پہنچے جاتے گنگوہی سے ملاقات، تو حضرت نے دیکھتے کہا تم غلام جیلانی ہو؟ خط لکھا تھا پہلے، اس خط پر نام پڑا ہوا تھا، تو ملاقات پہلے نہیں تھی. تم غلام جیلانی ہو؟ فرمایا ہاں جی میں ہی غلام جیلانی ہوں. فرمایا نہیں تم خود عبدالقادر ہو. سمجھو کوئی نہیں. تو سبحان اللہ سمجھ بھی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ بے سمجھ بھی ہوتی ہے. مولانا تعالیٰ شاہ بخاری فرماتے تھے جب لوگ میری تقریر نہیں سمجھتے مجھے پتہ چل جاتا ہے. پھر شاہ صاحب کیسے کہ جب تم لوگ سبحان اللہ زیادہ کہتے ہو نا میں سمجھ جاتا ہوں ان کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا ہو. کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کا نام غلام جیلانی تھا. شاہ عبدالقادر رائے پوری کا نام اصل میں جو ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے غلام جیلانی. اس وقت غلام جیلانی کہلاتے تھے. جب نے کہا ہاں جی میں غلام جیلانی ہوں، فرمایا نہیں تم خود عبدالقادر ہو. کو سمجھی ہو؟ غلام غلام یہ پٹاخہ بج رہا تھا آئی ہے. اچھا یہ تو خوشخبری ہے، محرم لگ گئی ہے. غلام جیلانی کا معنی حضرت غوث اعظم شاہ عبدالقادر جیلانی کا غلام، ان کا غلام. تو فرمایا تم غلام جیلانی نہیں تم خود عبدالقادر ہو. بشارت دی اور اللہ نے ایسے کیا. شاہ عبدالقادر کے والد صاحب پر کوئی بچہ نہیں بچتا تھا تو پریشان تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے. ایک دن مغرب کے بعد کے نوافل پڑھ کے نکلے. مغرب کے بعد نوافل ہے نا جس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو اچھی طرح پڑھے اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان 6 نفلوں کے ساتھ. نفل پڑھ کے نکلے تو ایک مجذوب صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ کو اللہ ایک بچہ دیں گے جو ایک عالم کو روشن کرے گا. پھر یہ شاہ عبدالقادر یہ پیدا ہوئے. رنگ سانولا تھا یعنی کالا تھا. کالے سے مجھے ایک بات سے یاد آ گئی اور سنا دوں. فیصل آباد میں مدرسہ ہے اشرف المدارس. ایک لڑکا بڑے کالے رنگ کا وہاں بیٹھا ہوا اپنا منہ دھو رہا تھا صابن سے. بار بار صابن لگایا، بار بار منہ دھو رہا. اور جو کالے ہوتے نا زیادہ ان کو احساس ہوتا ہے شاید صابن لگانے سے رنگ کو نکل جائے گا، حالانکہ زیادہ کالازار ہو جاتا ہے. جو گرد و غبار میں چھپا ہوتا ہے نا وہ بھی کالازار مکمل ظاہر ہو جاتا ہے. خیر وہ اس احساس سے بار بار صابن لگایا، بار بار منہ دھو رہا ہے. مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے والا وہ آئے. اس نے کیا ہوئے آپ چٹیا نہیں ہونا صابن نکالا ہو جانا. تو حضرت شاہ عبدالقادر نام غلام جیلانی اصل تھا. ان کا رنگ سانولا تھا، اسی لوگوں کو کاڑو کاڑو کہتے تھے. اور کالی چیز کو کاڑو کہتے ہیں نا، کاڑو کاڑو کہتے تھے بلاتے تھے. ان کے ابا جی کہا کرتے تھے کہ تم میرے بچوں کاڑو کہتے ہو
ایک وقت آئے گا ایک عالم کو روشن کرے گا. اور ایسا ہوا جب اللہ پاک نے ان کو نسبت عطا فرمائی پر شیخ کی تو بہت مرکزیت حاصل کی. بڑے بڑے علماء وہاں بیعت ہوئے. بہت بڑی شخصیت اللہ شاہ بخاری وہیں بیعت ہوئے رحمۃ اللہ. بہت بڑے بڑے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ سونی کے خلیفہ ہیں. 11 والے حسنی کے خلیفہ ہیں. پیر جی عبد لطیف ہونے کے خلیفہ ہیں. 11 سرگود والے حضرت صاحب مولانا عبد ان کے خلیفہ ہیں. مولانا عبدالجلیل عبد الوحید ان کے بھتیجے بانے یہ بھی ان کے خلیفہ. بہت بڑے بڑے علماء ہندوستان میں بہت سے علماء کی دعوت اور واقعی حضرت نے ایک عالم کو روشن کیا. دوسرے استاد تھے میرے استاد مولانا یوسف علی دہلوی کے استاد اور محبوب شیخ الاسلام مولانا سید امن حسین امن مدنی رحمہ اللہ. بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث. مولانا مشتاق بیٹی بھی نے یہ بات لکھی ہے کہ میں مواجہ شریف پر کھڑا ہو کر صلاۃ السلام پیش کر رہا تھا. مواجہ شریف سمجھتے ہو مسجد نبی میں وہ جگہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف منہ کریں قبر معلوم کریں تو اس جگہ کو مواجہ شریف مواجہ کرتے آمنے سامنے ہونا. اس جگہ کا نام ہی مواجہ شریف ہے. وہاں کھڑے ہوئے اللہ پاک وہاں میں سب کو حاضری کی توفیق. مدینہ شریف میں ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ جو یہاں آ کر ایک دفعہ صلاۃ السلام پڑھتا ہے 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے. وہاں کی حاضری بہت بڑے شرف کی بات ہے. بہت بڑی دولت ہے. اللہ نصیب فرمائے. مجھے بھی نصیب فرمائے. مولانا مشتاق میڈیکل میں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا. ایک نوجوان آیا اس نے صلاۃ السلام پیش کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب اس نے کہا تو میں نے اپنے کان سنا کہ روضہ اطہر سے قبر مبارک سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی اے بیٹے وعلیک السلام. چونکہ آپ سید ہیں مدنی اس لیے حضور نے ان کو بیٹا فرمایا. کہتے میں حیران ہوا کہ یہ نوجوان اتنی بڑی شخصیت ہو گئی. کہتے وہ نوجوان فوراً وہاں سے ہٹے تیز تیز چل دیے. میں کہ ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ کہاں جاتا ہے کون آدمی. دیکھا تو وہاں جا کر معلوم ہوا اس گھر میں داخل مولانا حبیب اللہ صاحب گھر تھا اور یہ نوجوان مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ تھا. بہت راتوں کو رونے والے تھے اس مدنی. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے فرمایا کہ جب میں دیوبند جاتا تھا دیکھا میں نے حسن مدنی اپنے کمرے میں کسی کو نہیں سلاتے تھے. رات کو جو آہوزاری کرنی ہے گریہ داری کرنی ہے اللہ کا رونا دھونا ہے اس کو چھپاتے تھے. لیکن مجھے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہراتے تھے. کیوں ٹھہراتے تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بیل ہے ڈھول بجے ان کو جاگ نہیں آتی یعنی میری بات نہیں کھلے گی ان پر اس کو جو سلا لو. لیکن فرمایا شیخ الاسلام نے تہجد کے بعد حق تعالی شانوں کے سامنے اتنا رونا دھونا کرتے تھے کہ ان کی چیخو پکار آہوزاری سے میری آنکھ کھل جاتی تھی. لکھا ہے شیخ نے کہ میں نے اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا مدنی سے زیادہ راتوں کو رونے والا آدمی نہیں دیکھا. بہت رویا. اللہ کے سامنے خلوتوں میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے. سمجھ آئی؟ ہمارے تو ہنسیوں میں وقت گزرتا ہے نا. خلوتوں میں رونا اللہ کے سامنے. رونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اللہ کے خوف سے رونا ہے ایک اللہ کی محبت و شوق سے بھی رونا ہوتا ہے. یہ دونوں رونے اللہ کو بہت پسند. حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ہٹ کٹ کے جو شخص ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کو اللہ قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب فرمائے.
جسم کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین چٹیل میدان ہوگی، گرمی کی شدت انتہا کو پہنچی ہوگی، عرش کا سایہ ملے گا. اور شخص کو، جو شخص لوگوں سے الگ ہو کے ذکر کرتا ہے اور ذکر کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اللہ یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے. لکھا حضرات، جب تک یہ دو رونے، اللہ کی محبت و شوق میں رونا اور اللہ کے خوف میں رونا، انسان کو حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان کسی روحانی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. رونا دھونا بہت اچھی چیز ہے. اللہ کاروبار ہلکا ہو گیا روتے ہیں، اولاد بیمار ہو گئی تو روتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا تو روتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اور اللہ کے شوق سے رونے والے بہت کم ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، بہت کہہ دوں شاد سے ہی والے آئے. اتنا دی آواز آ رہی ہے، بس کرو. میں ادھر ارشاد لفظ اتنا بول رہا ہوں، بس کرو، لیکن میں سنا کے چڑھنا. ایک پیغمبر سفر کر رہے ہیں، ایک پتھر کو دیکھا، اس سے پانی بہہ رہا ہے، وہ پتھر بہت رو رہا ہے. اس سے پوچھ لیا تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی تھے. پتھر سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، اس وقت سے رو رہا ہوں اللہ کے خوف سے. نبی، اللہ کے نبی بہت شفقت والے ہوتے ہیں. اللہ سے عرض کی اللہ پاک اس پتھر کو بخش دے، اس کو جہنم نہ ڈالیو. اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، جہنم نہیں ڈالا جائے گا. اس کو بتا دیا بھی اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے تم جہنم نہیں ڈالے جاؤ گے. وہ خوش ہو گیا اور پتھر کا رونا بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا. ایک عرصہ گزر گیا، وہ نبی دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا تو وہ پتھر پھر رو رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے اس سے نکل. کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ پتھر میں تو جان ہی نہیں ہے، اس نے رونا کیا. لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہر شے میں خاص قسم کی جان ہے. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کوئی شے ایسی نہیں مگر وہ میری تسبیح پڑھتی ہے، اور تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے پہچانتے سمجھتے. ہر شے میں ایک خاص قسم کی جان ہے، عقل ہے، فہم ہے، احسان ہے، احساس ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا شوق ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو کھانا کھایا کرتے تھے تو پیالہ جو پانی والا اس سے سبحان اللہ کی آواز ہم ان کانوں سے سنتے تھے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ہر شے تسبیح پڑھتی. خیر دوبارہ اس نبی کا اس پتھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ پھر رو رہا ہے. پوچھا بھائی تیری تو بخشش ہو گئی تھی، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جہنم میں ڈالا، اب تم روتے ہو؟ کہنے لگا پہلے میں اللہ کے خوف سے رویا کرتا ہوں، آج کل ان کی محبت و شوق سے رویا کرتا ہوں. اللہ ہمیں اپنے سامنے محبت میں بھی اور اللہ کے عذاب سے خوف میں بھی رونے کی توفیق عطا فرمائے. بس کریے. ایک عمل بتاؤں آپ، ایک تو بڑی آسان ہوتا کرو گے بتاؤں. پہلے بتایا بھی ہے
امتحان بھی ہو جائے گا کس نے کیا پہلے. اب کرو بات, چلو اب شروع کر دینا ہے. اللہ میاں کو ایک عمل بہت زیادہ پسند ہے. سادہ لفظوں میں وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, معافی کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ پاک آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کے عمل کو پسند فرماتے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. تو معافی مانگنا, گناہوں کی معافی مانگنا, استغفار کرنا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے دو عمل چھوٹے چھوٹے ذکر کرنے ہیں, بشرطے کہ آپ کریں بھی. دو نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیحات کر لیں گے انشاءاللہ. چند منٹوں کا ہے, بہت بڑا عمل نہیں, طویل نہیں, چند منٹوں کا, گھنٹوں کا نہیں, منٹوں کا عمل ہے. 10 تسبیح کر لیں. میں ویسے خوش طبی میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو 10 اگر تمہیں بہت زیادہ لگتی ہے تو ایک ہی کر لو, لیکن کرو روزانہ. بس تسبیح کے دانے 1000 ہونے چاہیے. تسبیح ایک ہی کر لو, دانے 1000 ہونے چاہیے. 10 نہ کرو, آسانی ہوگی آپ کے لیے. اس عمل کی برکت سے ایک تو گناہوں کی معافی ہوگی, دوسرا وہ نیکیاں جو ہم نہیں کر پاتے, کرنا چاہتے بھی ہیں, وہ آسان ہو جائے گی. وہ گناہ جو ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں, انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے وہ گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اس عمل کو دل میں 2 مرتبہ کرے, انشاءاللہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے گی. بعض لوگوں کو اس عمل کی برکت سے زیارت رسول بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 نفل توبہ کے پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ دو 10 تسبیح, یعنی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا عمل یہ ہے کہ معافی مانگنے کے خاص کلمات جو خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے, جس سے اللہ پاک معافی دے دیتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. مشکل تو نہیں. اس کو 3 بار صبح کی نماز کے بعد, 3 بار مغرب کی نماز کے بعد, 3 بار سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے, باقاعدہ حدیث میں آیا ہے. دیکھو 3 بار کہا, 3 تسبیح نہیں کہا, اور 3000 نہیں کہا, 300 نہیں کہا, 3 بار, 1 2 3, بس اتنا ہی. صبح کی نماز کے بعد 3 بار, اور مغرب کے بعد 3 بار, اور آرام کرنے, نیند کرنے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں گے نا. حدیث میں آتا ہے جو 3 بار اس کو پڑھے گا اس کے اللہ میاں سارے گناہ بخش دیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر. سارے گناہ بخش دیں گے اگرچہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہو. اور درختوں کے پتے کتنے ہیں, شمار ہو سکتے ہیں؟ سب گناہ بخش دیں گے اگرچہ مشہور ریگستان عالج کی ریت کے ذرات کے برابر. مٹی, ریت کے 1 مٹھی کے ذرات شمار نہیں ہو سکتے. پورے ریگستان کے ذرات کتنے ہوں گے, اتنے بھی گناہ ہوں بھی معاف کر دیتے اللہ. اگرچہ قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر ہوں, سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد, 3 دفعہ مغرب کے بعد, 3 دفعہ سونے سے پہلے. اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذکر کرتے ہیں یا رگل بار کن ہو اللہ شکریہ. Okay.
چاکلیٹ ٹری تک